ایک ہوتا ہے ملکی طور پر چور، ایک ہوتا ہے بین الاقوامی چور۔ ہمارے مسلمانوں میں ایک عادت بددیانتی کی جب پڑی ہے تو پھر جہاں بھی ہوں گے بددیانتی کریں گے، جہاں بھی ہوں گے چوری کی عادت نہیں چھوڑیں گے۔ تو ایک نئی شکل، نیا مسئلہ ذہن میں وہ لوگوں نے پوچھا کہ ایسا ہوتا ہے، ایک ہمارے ہمسائے ملک نے ایک پالیسی بنائی ہے کہ ان کا ایک بڑا بندہ فوت ہو گیا تو انہوں نے کہا اس کے جو سرمایہ سے اس نے وصیت کی تھی کہ میرے سرمایہ کے جو نا پیسے بنا کر نا لوگوں کو، باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو قرض کے طور پر دینا، تاکہ وہ خود کفیل بھی ہو جائیں، کاروبار بھی ان کا ذاتی ہو جائے اور واپس بھی کر دیں۔ لیکن ان کے رول کے اندر ایک کمی سمجھے یا جو بھی ہے کہ وہ ریکارڈ میں تب آتا ہے جب وہ پہلی قسط بندہ ادا کرتا ہے۔ تو ہمارے مسلمان لوگ کیا کرتے ہیں، یا ہمارے پاکستانی بھی کچھ شامل ہوں گے کہ وہاں گئے، وہاں سے اپنے آپ کو مظلوم بنا کے جو اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ سارے مطابق ڈیمانڈ پوری کر کے وہ لون لے لیا، قرضہ لے لیا، پہلی قسط ادا کرنے سے پہلے واپس چل بھائی 15 لاکھ ہے، کوئی 20 لاکھ ہے، کوئی 10 لاکھ ہے، لے کے واپس آ گئے۔ یہاں آ کے کاروبار کے بڑی کمائی ہوئی جی، ایک مہینے کے اندر بڑی کمائی ہوئی۔ یعنی نیت حرام کی اور پیسہ حرام کا، کاروبار حرام کا، پھر آگے پرافٹ حرام کا، سارے حرام جب ملیں گے تو اولاد کیسی تیار ہوگی؟ یوں سمجھے پھر مجموعہ حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کا رہائش حرام اور اس کا کاروبار حرام۔ تو پھر فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، تو ایسے آدمی کی دعائیں کب قبول ہوں گی؟ پھر کہتے اللہ سنتے نہیں، تو کیسے سنیں؟ اندر بیٹھے ہوں گیدڑ، اندر کھڑا ہو حرام، وہاں سے جو سانس لے کر ہم نے، وہاں سے طاقت لے کر جو ہم نے دعا مانگے وہ کیسے قبول ہوگی بھائی؟ تو جس طریقے سے بھی کسی دوسرے کے حق پہ ڈاکہ ماریں گے تو وہ حرام ہی حرام رہے گا، کوئی چکر دینے سے وہ کوئی حلال نہیں ہو جاتا۔ کہتے ہیں نا کہ بھائی کعبے کے چکر لگانے سے پہلے تو وہ چکر معاف کرو جو تم نے لوگوں کو چکر دیے ہوئے ہیں۔ کعبے کے چکر سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف کبھی نہیں ہوتے۔ لوگوں کا رزق تم نے کھایا، لوگوں کا پیسہ تم نے کھایا، لوگوں کے جائیدادوں پہ تم نے قبضہ کیا، زمینوں پہ قبضہ کیا، زمینوں کے بننے آگے پیچھے کیے تم نے، مکانوں کے حدیں آگے پیچھے کر لی تم نے، پلاٹوں پہ قبضہ کیا، یہ کیسے پھر تمہاری دعا قبول ہوگی؟ اپنے رزق کو حلال بنانے کی کوشش کریں، اپنی آمدن کو حلال بنانے کی کوشش کریں، چاہے وہ ملک تم سے مانگے یا نہ مانگے، بہرحال آپ ان کے مجرم ہیں، ایک ایک پیسے کے بدلے میں سینکڑوں نمازیں دینی پڑیں گی۔